الحمدللہ تعالی جامع مسجد مڈالی شریف سے نماز فجر کے بعد درس قرآن نشر کیا جاتا ہے اور حاضرین محفل نمازیان مسجد کے علاوہ تقریباً 120 افراد ہمارا یہ پروگرام سن رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سورۃ البقرہ شریف آیت نمبر 75 اللہ رب العالمین کا ارشاد عظیم ہے، افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ تو اے مسلمانوں، کیا تمہیں یہ طمع ہے کہ یہ یہودی تمہارا یقین لے آئیں گے؟ اور ان میں سے ایک گروہ وہ تھا کہ اللہ کا کلام سنتے تھے، پھر سمجھنے کے بعد اسے دانستہ طور بدل دیتے تھے۔ حضرات ذی وقار، کلام حکیم میں سب سے زیادہ جس رسول پاک کا ذکر ہے وہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور امتوں میں سے جس امت اور قوم کا سب سے زیادہ تذکرہ کلام حکیم کی زینت بنا وہ یہودی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں یہودی آباد تھے اور ارد گرد بھی یہودیوں کی بستیاں تھیں، اور وہی علاقے کے بڑے ذمہ دار لوگ تھے۔ تو انسان جہاں بستا ہے انہی کے ساتھ متعلقہ ہوتا ہے، انہی کے ساتھ رنجشیں، انہی کے ساتھ محبتیں، انہی کے ساتھ رشتہ داریاں، انہی کے ساتھ تجارت جس ماحول میں انسان ہوتا ہے۔ تو تمام عوارض جو ہیں زندگی کے متعلقات انہی سے وابستہ ہوتے ہیں۔ تو چونکہ آقا دو عالم سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کے مدینہ منورہ میں آئے، تو 10 سال 3 ماہ کا یہ دور مدنی دور ہے۔ سن ہجری 11 سے لے کر سن نبوت یعنی 13 سال مکی ہیں، مکی دور، اور باقی 10 سال اور 3 ماہ کا جو دور ہے وہ مدنی دور ہے۔ تو چونکہ مضافات میں اور مدینہ منورہ میں یہودی ہی آباد تھے، اس لیے ان کا تذکرہ کلام حکیم کی زینت بنا۔ تو آج کا ہمارا سبق یہ ہے کہ مسلمانوں کا یہ خواہش ہوتی تھی کاش کہ یہ یہودی مسلمان ہو جائیں۔ اگر یہ ایمان لے آئیں تو ہمارے دین کو بڑی تقویت ملے گی، افرادی قوت بھی اور علمی قوت بھی، اور یعنی دنیاوی معاشرتی قوت بھی اس کو ملے گی۔ اسی طرح حضور نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش رہتی تھی کہ یہ یہود جو ہے نا یہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں، کیونکہ ان کے تمام جو رسول اور انبیاء گزرے انہوں نے ایک وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے، جس وعدے کا ذکر کلام حکیم 3 پارے کی پہلی رکوع میں ہے، پہلی آیت میں ہے کہ یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے سارے نبیوں کو جمع فرمایا اور ان سے یہ عہد لیا کہ میں تمہیں نبوتیں عطا کروں گا، قومیں عطا کروں گا، تمہیں کتابیں اور شریعتیں اور معجزات عطا کروں گا، تمہارا لوگ کلمہ پڑھ رہے ہوں گے۔ ایسے میں ثم جاءکم رسول، میرے آخر الزمان پیغمبر محمد الرسول اللہ تشریف لے آئیں گے۔ جب وہ آ جائیں تو تمہارا یہ فرض ہوگا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ان کی نبوت اور رسالت پر ایمان بھی لاؤ گے، لَتَنْصُرُنَّ، اور ان کی مدد بھی کرو گے، اپنی زبان سے، اپنے قلم سے، اپنے زور بیان سے، اپنے اختیارات سے اور اپنے تمام وسائل سے میرے اس رسول کے تم مددگار بن جاؤ گے۔
قال اقررتم، فرمایا کیا میری اس بات کا تم اقرار کرتے ہو؟ تو رسولوں نے اجتماعی جواب دیا قالوا اقررنا، کیوں نہیں یا اللہ، تو ہمیں نبوتیں عطا فرما دے، رسالتیں عطا کر دے تو ہم تیرا شکر ادا کریں گے اور تیرے اس آخر الزمان نبی کی ذات پر ایمان بھی لائیں گے اور ان کے ہر طرح مددگار بھی ثابت ہوں گے۔ یہ چونکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا، تو جب رسولوں نے وعدہ کیا اور نبھایا تو کیا ان کی قوموں کو اور بنی اسرائیل کو یہ حق نہیں ہے کہ جو ہی وہ چاند چڑھے، محمد الرسول اللہ کا آفتاب نبوت چڑھے، تو فوراً حضور نبی کریم علیہ السلام کے دامن کرم میں پناہ لیں اور حضور کی ذات پر ایمان لے آئیں؟ اس وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی تھی، ان کو محبت سے بلاتے تھے، ان کی سخت بات کا یا تو جواب ہی نہیں دیتے تھے یا محبت سے جواب دیتے تھے۔ جی اتنی محبت سے جواب دیتے کہ حضور کو اگر کوئی برا بھلا کہتا ہے تو سرکار وہیں بیٹھ کر اپنے نبوت کے ہاتھ پھیلا کر اس کے حق میں دعائیں شروع کر دیتے۔ جی آقا علیہ السلام نے اپنے اخلاق سے ان کو مجبور کر دیا کہ وہ بیٹھ کر سمجھیں، وہ سمجھنا چاہیں، لیکن اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان کا حال وقد کانا، واو حالیہ ہے، ان کا حال یہ ہے کہ ان میں سے ایک گروہ تو اس بات پہ جتا ہوا ہے، وہ اس بات پہ لگے ہوئے ہیں، ان سے مراد ہے علماء یہود، یہودی قوم کے عالم۔ وہ جب کوئی واقعہ ہوتا تھا، مثلا چوری کا، چکاری کا، کوئی بھی ڈاکے کا، تو یا کوئی زنا کا کیس آتا تھا تو وہ پیسے لے کر نا، ان کے یہود کے عالم پیسے لے کر تورات شریف کے مسائل کو بدل دیتے تھے۔ نہیں یہ ایسا ہے، لیکن یہ صورت اور ہے۔ اس طرح قانونی موشگافیاں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں، قانونی کمزوریاں اور موشگافیاں، ان کا سہارا دے کر ان کو نکال دیتے تھے اور ان سے کچھ وصول کر لیتے تھے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ یہ تو اس بات پہ لگے ہوئے ہیں، یحرفون من بعد ما عقلوہ، یہ عقل یعنی سمجھنے کے بعد بھی یہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تحریف کرتے ہیں۔ کلام حکیم میں ان کے اس برے عمل کو دو لفظوں سے تعبیر کیا گیا، تبدیل اور تحریف، یبدلون الکلمہ اور یحرفون الکلمہ، کہ وہ کلام کو تبدیل کر دیتے تھے یا پھر اس کے اندر تعریف کرتے تھے، معنوی تعریف، لفظی تعریف، یہاں تک اتنی یعنی ڈھٹائی، بے شرمی کی حد کہ وہ تورات شریف کے احکام کو کرید کر نئے احکام لکھ دیتے تھے وقت کے مطابق، کہ جتنا گڑ اتنا ہی میٹھا، کہتے ہیں کہ جتنے پیسے دے دو گے اتنا تمہیں اچھا فتویٰ دے دیں گے، یعنی انہوں نے دین کو بیچنا شروع کر دیا۔ قرآن کریم کی یہ آیت بہت سے پاروں میں آئی ہے، ان الذین یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، جی اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی۔ جی یہ آیت مختلف الفاظ کے ساتھ پورے قرآن مجید میں جا بجا موجود ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچنا شروع کر دیا، استغفر اللہ، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے کیا لیا؟ ثمن قلیل لیا، تھوڑی رقم لے کر وہ مسائل کو بدل دیتے تھے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دل میں ملال نہ لایا کریں، ان کے مقدر میں ایمان ہوا تو ان کو مل جائے گا، آپ اپنی جان کو ہلکان نہ کیا کریں۔ یعنی جب حضور نبی کریم علیہ السلام دیکھتے تھے ان کے دل کی سختی تو حضور پریشان ہوتے تھے کہ ان کو تو علم نہیں ہے کہ ہمارے انکار کا نتیجہ کیا ہوگا، لیکن میں دوزخ کی آگ کو دہکتا دیکھ رہا ہوں، عذاب الہی تیار ہے ان کے لیے، صرف آنکھیں بند کرنے کی دیر ہے۔ جی حضرت علی المرتضیٰ کا ایک قول مجھے بار بار میری زبان پہ آ جاتا ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں الناس نیام، لوگ سوئے ہوئے ہیں، یعنی لوگ غافل ہیں۔ الناس نیام،
لوگ سوئے ہوئے ہیں، اذا ماتوا انتہبوا، جب یہ مریں گے تو پھر ان کی آنکھیں کھلیں گی۔ بڑا جاندار اور بڑا شاندار جملہ ہے کہ الناس نیام، لوگ سوئے ہوئے ہیں، اذا ماتوا، جب یہ مر گئے، انتہبوا، پھر ان کی آنکھیں کھلیں گی۔ تو اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے دل میں ملال نہ لایا کریں، ان کی قسمت میں ایمان ہوا تو ان کو عطا کر دیا جائے گا۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، اب اس کے بارے میں کہ وہ اللہ کا کلام سنتے تھے۔ مفسرین نے دو باتیں بیان کی ہیں یہاں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام یہود سنتے تھے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یا تو بالفعل ہے کہ جب وہ کوہ طور پر گئے اور انہوں نے ضد کرنا شروع کر دی کہ نہیں جی ہم تو اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، پھر آپ کو مانیں گے جو سبق ہمارا گزرا ہے، جی لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم آپ کو ہرگز تسلیم نہیں کریں گے، ہاں آپ ہمیں خدا دکھا دیں، ہم اپنی آنکھوں سے خدا کو دیکھیں گے پھر آپ کو مانیں گے۔ تو ابھی یہ کہہ ہی رہے تھے تو ادھر سے ناراضگی کا اظہار ہوا اور ایسی کڑک آئی کہ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، ایک کڑک آئی اور سارے مر گئے۔ جی تو یا تو یہ مراد ہے کہ وہ براہ راست سننا چاہتے تھے، یا پھر بالواسطہ، کس طرح کہ اللہ رب العالمین نے تورات شریف بھیجی اور تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تلاوت فرمائی، تو گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے انہوں نے اللہ کا کلام سنا، انہیں اللہ کا کلام پہنچا، جس طرح ہمیں قرآن مجید حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پہنچا، اور ہم نے اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھا بھی اور سنا بھی اور سمجھا بھی۔ یہ ہے کہ انہوں نے یا تو براہ راست کلام سنا، اگر براہ راست کلام سنا ہو تو پھر اس کے انکار کر دیا ہو تو کتنا بڑا جرم ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے کلام ہوا اور اس کو براہ راست اپنے کانوں سے سنا، من بعد ما عقلوہ ہو اور سمجھا، لیکن پھر اس کو خریدنے لگے، اس کو بیچنے لگے، قرآن کا کلام الہی کا سودا کرنے لگے، یہ کتنی بری بات ہے۔ اور اگر موسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے، جس طرح ہمیں قرآن مجید حضور کے واسطے سے ملا، اگر اللہ کے رسول کے واسطے سے ان کو تعلیمات ملی اور ہر حکم کو اچھی طرح اللہ کے پاک نبی کلیم اللہ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھا دیا اور سمجھانے کا حق ادا کر دیا، تو ہر بات کو عقل کے میزان پر پرکھنے، سننے اور سمجھنے کے بعد پھر وہ منحرف ہوئے اور انہوں نے تورات کے احکام کو خریدنا اور بیچنا اور بدلنا شروع کر دیا، تو پھر یہ کتنا بڑا جرم بنتا ہے۔ یہ دونوں طرح ہی جرم ہے، انہوں نے براہ راست سن کر تبدیل کیا ہو یا موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے۔ فرمایا ما عقلوہ وہم یعلمون، انہیں دانستہ طور پر وہ تبدیل کرتے تھے۔ تو اس تبدیلی سے مراد کون سے احکام ہیں؟ احکام رجم، احکام رجم اور دیگر احکام جو وقت کے مطابق وہ ظہور پذیر ہوتے تھے، اور وہ مسائل اٹھا کر یہودی اپنے عالموں کے پاس آتے اور وہ پیسے لے کر تورات اور کلام اللہ کے احکام کو بدل دیتے، یہ بھی مراد ہے۔ اور ایک کہ تورات شریف کے جا بجا جس طرح حضور کا ذکر پہلے پارے میں، دوسرے میں، تیسرے میں، 30ویں میں، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کے تذکرے اور شانیں موجود ہیں، اسی طرح تورات اور انجیل شریف میں جا بجا حضور نبی کریم علیہ السلام کے تذکرے موجود تھے، اور انہوں نے حسد کی بنا پر اس بات کو آگے بھی ذکر کیا جائے گا انہی الفاظ کے ساتھ کہ کفارن حاسدم من عند انفسہم، ان کی جانوں کے اندر کہ ایک حسد کی آگ جل رہی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو مان لیں کہ یہ نبی ہیں، حالانکہ نبوت و حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے جو نبی پیدا ہو رہے ہیں، اسماعیل کی اولاد سے تو نبی پیدا نہیں ہو رہے، تو ہم اس دوسری شاخ سے آنے والے نبی کو کیسے مان لیں کہ یہ نبی ہے؟ تو حسد کی وجہ سے وہ حضور کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ حضور نبی کریم سید عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا وہ صاف انکار کرتے، اور تورات شریف میں حضور کی جہاں لکھا ہوا تھا
آنکھیں سرمگین ہو گئی تھیں، وہاں انہوں نے قرید کر لکھ دیا کہ اس آخری رسول کی آنکھیں بلی جیسی آنکھیں ہوں گی۔ جہاں لکھا تھا کہ آپ کے مبارک بال جو ہیں وہ ذرا ذرا خمدار ہوں گے، ذرا ذرا گندرے والے، ذرا ذرا خمدار ہوں گے، تو وہاں انہوں نے لکھ دیا کہ اتنے سخت گنگرالے ہوں گے کہ وہ آپس میں جڑ جایا کریں گے۔ جہاں آپ کی قامت لکھی تھی، آپ کا رنگ لکھا تھا کہ آپ کا رنگ سفید اور سرخ ہوگا، جی رنگ نبی سرخ و سفید آمدہ، جی یعنی نبی کریم علیہ السلام کا رنگ مبارک جو ہے وہ سفید اور سرخی مائل اس طرح کا رنگ ہوگا۔ انہوں نے اس کو بدل کر لکھ دیا کہ ان کا سیاہ رنگ ہوگا، یعنی ہر بات کو انہوں نے سمجھ بھی لیا، سوچ بھی لیا، جان بھی لیا، اور پھر حسد کی بنا پر اس کو قرید بھی دیا اور اس کو تبدیل بھی کر دیا۔ یہ بہت بڑا جرم ہے جی، اللہ تعالیٰ کے احکام کو تبدیل کرنا، وہ چوری کے یعنی بارے میں ہو یا رجم کے بارے میں ہو یا دوسرے کسی، یا حضور نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نامی اسم گرامی ہو، آپ کی صفات ہوں، آپ کی شانیں اور آپ کے معجزات کا تذکرہ ہو، وہ ان احکام کو بدلتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے غضب کے سزاوار ہوتے تھے، حقدار ہوتے تھے۔ اس لیے سورہ فاتحہ میں، چونکہ سورہ فاتحہ ام الکتاب ہے، اس کو ام القرآن کہا گیا، یہ قرآن کی اصل ہے۔ قرآن کے اندر جتنے مضامین ہیں وہ سارے کے سارے سمیٹ کر سورۃ فاتحہ میں شامل کر دیے گئے۔ تو یہود کا تذکرہ بھی سورۃ فاتحہ میں ہے اس انداز میں کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک ان کی شانیں قرید کر اپنی مرضی سے لکھ دیتے تھے، اس لیے یہ مغضوب ہوئے، ان پر غضب ہوا جی۔ ولا الضالین سے مراد عیسائی ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا قرار دے دیا، اور جنہوں نے خدا قرار نہیں دیا انہوں نے خدا کا بیٹا قرار دے دیا، جس کے جواب میں سورہ اخلاص نازل ہوئی، قل هو اللہ احد۔ اے محمد زبان مبارک کھولو، واعظ فرماؤ، اپنی امت کو سمجھاؤ کہ خدا ایک ہے۔ یہ کیا تماشا ہے کہ وہ بھی خدا ہے، یہ بھی خدا ہے، یہ بھی خدا ہے، 360 کعبے کے اندر رکھے ہوئے ہیں، یہ بھی غلط ہے جی۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے مرنے سے، بیمار ہونے سے، بوڑھا ہونے سے، لاغر ہونے سے۔ اللہ تعالیٰ ان عوارضت انسانی سے پاک ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی خاندان ہے، نہ اس کا کوئی ماں باپ ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ یعنی لم یلد ولم یولد براہ راست یہود اور عیسائیوں کے عقیدے کی تردید کرتا ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ 3 خدا ہیں۔ وہ خدا بھی خدا ہے، مریم بھی خدا ہے، عیسیٰ بھی خدا ہے۔ ان عیسائیوں کے آپ اگر فرقے پڑھنا شروع کر دیں نا تو کئی آپ کے دل میں کئی طرح طرح کے خیال ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ کبھی حضرت مریم کو خدا کی بیٹی کہتے ہیں، کبھی خدا کی بیوی کہتے ہیں، کبھی حضرت مریم کو مستقل خدا کہتے ہیں۔ تو لم یلد ولم یولد یہ دونوں گروہوں کی تردید کرتا ہے۔ عیسائیوں کی تردید کہ انہوں نے مریم کو خدا کہا، خدا کی بیوی یا بیٹی کہا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا قرار دیا، یہ بھی غلط ہے۔ اور یہود کا حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنا یہ بھی غلط ہے۔ خدا تعالیٰ ان خونی رشتوں سے منزہ ہے، طیب ہے، پاک ہے، طاہر ہے جی۔ ولم یکن لہ کفوا احد، خدا تعالیٰ کا مقام اتنا بلند ہے کہ اس کا کوئی بھی ہم سر تصور نہیں کیا جا سکتا۔ وہی واحد، وہی احد، وہی صمد، وہی لم یلد ولم یولد اور ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی